بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ریاض عارف۔ آئیں آج کے حالات و واقعات کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میری آپ سے ایک التجا ہے جی بالکل کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بالکل پاکستان کے پایا کے سیاستدان محترم عبدالرحمان صاحب جو ہے نا وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے تعزیت کی، تو ان کے لیے تعزیت کرتے ہیں ہمارے اور وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی ساتھ تھے، یوسف رضا گیلانی کے بھی ساتھ تھے۔ وہ 2 دفعہ وزیر داخلہ بنے اور ماشاءاللہ اور پیپل پارٹی کی اہم شخصیت تھی۔ 70 سال کی عمر میں کرونا کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں نے کام چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت اعلیٰ پائے کے سیاستدان تھے اور سیاستدانوں میں وہ کمپرومائزنگ کروانے میں بڑے ماہر تھے، اور عوام کو اور سیاستدانوں کو اور دوسرے لوگوں میں بڑے مقبول تھے۔ اب بھلے آپ پروگرام آگے بڑھیں، اور یہ بڑی دکھ کی جو بات تھی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا چلیں، آپ کے مطابق پاکستان میں سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کے متعلق کیا رائے آپ دیں گے؟ جی بالکل، پاکستان میں اس وقت سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جو ہے نا وہ عروج پہ ہے۔ یہ پچھلے کوئی 15 دنوں سے آصف علی زرداری صاحب بہت ایکٹیو تھے، کچھ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ کراچی واپس آ گئے تھے، تو ابھی الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، اور پھر جہاں انہوں نے سلسلہ روکا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی اپنا پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین کے صاحب، پھر کیا کہتے ہیں اس کو نواز شریف شہباز شریف والوں سے، پھر انہوں نے ان کو کھانے پہ مدعو کیا، اور یہ سلسلہ جو تھا اس طرح آج تک جاری ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، آج کا جو دن تھا وہ زرداری صاحب جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب سے ملے، ملاقات کی۔ اب جو ذرائع بتا رہے ہیں اس میں جو جہانگیر ترین ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات جو ہے نا وہ شہباز شریف سے بھی ہو چکی، اپنا زرداری صاحب سے بھی ہو چکی، اور چودھری شجاعت حسین والوں سے بھی ہو چکی۔ ابھی جو لاسٹ لمحات ہیں، مطلب 2-3 دن پہلے وہ مخدوم احمد محمود جو کہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے گھر گئے لاہور، وہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سیاسی جوڑ توڑ جو تھا نا وہ عروج پہ چلا گیا۔ اب جو فارمولہ طے پایا ہے، ابھی اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس کے مطابق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ کاف لیگ کے پرویز الہی صاحب کو، جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف کو بناتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں جو نون لیگ ہے وہ بھی رابطے کر رہی ہے مخالف جماعتوں سے، اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے۔ اس بات پہ مولانا فضل الرحمان بھی راضی ہیں، ANP والے بھی راضی ہیں، یعنی کہ ہمارا آئندہ جو وزیر اعظم ہوگا، اپوزیشن کے اگر تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو وہ شہباز شریف ہوگا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہوگا۔ چودھری پرویز الہی جو ہے نا پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے کارنامے کیے ہیں۔ ان کی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے جو کام یہ 3 کیے تھے وہ آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ ریسکیو والا کام، ایک 1122 والا، اور جس کی آج پوری دنیا جو ہے ایمبولینس سروس یہ بہت اچھی، وہ ان کی تقلید کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ سروس شروع کی۔ گاؤں میں دیہات میں کسی کو کانٹا چبھے یا کسی کو سانپ نظر آئے، کسی پہ درخت گرے یا کوئی گاڑی ٹکرا جائے تو 1122 پہلے میں نے کافی دیکھا ہے، بلی گر گئی ہے یا کوئی چیز گر گئی ہے، کچھ بھی کوئی بھی ایسا کام ہو، ان کے بعد انہوں نے جو پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ لگایا، اور بچوں کو مفت تعلیم دی، بچوں کے وظائف جاری کیے،
تو ان کے جو کارنامے ہیں یہ بہت زبردست ہیں. اگر اسی طرح انہوں نے کام کیا اور شہباز شریف تو ماشاءاللہ انہوں نے لاہور کو پیرس بنایا, ان کے کام کی وجہ سے نواز شریف کو ووٹ ملتے ہیں. ٹیکسیاں گاڑیاں دی, بالکل, لیپ ٹاپ دیے, بلیک ٹیکسی اور گرین ڈبے یہ بھی نکالے, اور ہمارے سی پیک کے منصوبے بنائے. ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, کل بھی تھے آج بھی ہیں. تو اب یہ سیاسی معاملات کچھ اس طرح چل رہے ہیں. جو وہ حکومت ہے, عمران خان صاحب روس کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. جب وہ واپس آئیں گے, اور کل تک واپسی ہے ان کی, جب وہ واپس آئیں گے دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں. اب پیپلز پارٹی ہو, کاف لیگ ہو, نون لیگ ہو, یا مولانا فضل الرحمان ہو, یہ سارے آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں اس کو, آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی اپنی شیروانیاں سلوا لیں اور تیار ہو جائیں. لیکن اس میں ایک بات میں کہنا تھوڑا بھول رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے, وہ پرویز الہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ساری بات کا فیصلہ انہوں نے دیا ہے نواز شریف کو, کیونکہ قائد کی جماعت کے وہی ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ فارمولہ منظور ہے کہ نہیں. منظور ہوگا, کیونکہ نواز شریف کیا کہتے ہیں, آئیں گے وہ آئیں گے واپس. دیکھیں, نواز شریف چاہتا ہے کہ یہ حکومت جائے ہی جائے, کیونکہ عوام جو ہے رل گئی ہے. صحیح بات ہے. اور جب تک یہ حکومت رہے گی نواز شریف فیملی عطاب میں رہے گی. تو انہوں نے اس حکومت کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے, جیسے وہ مرضی کریں. اب یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال جو ابھی کی سیاسی صورتحال ہے نا, اس میں جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے بھی خود بخود ملاقاتیں شروع کر دی تھی. ابھی ان کا جو ہے ابھی کسی اس میں نہیں ہے. شہباز شریف والوں نے بھی اعلان نہیں کیا, اعلان کسی طرف سے نہیں ہے, لیکن اندر کھاتے یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں نا, وہ فارمولہ یہی ہے کہ صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ پرویز الہی اور وفاق میں جو وزیر اعظم وہ شہباز شریف. اب بات یوں ہے کہ وہ عدم اعتماد پہ بھی تھوڑا دو رائے ہیں. کچھ جو سیاسی گرکھے ہیں یا بڑے بڑے سیاستدان ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سپیکر پہ عدم اعتماد کیا جائے, جب وہ کامیاب ہو جائے تو پھر جو ہے ہم وزیر اعظم پہ کریں. جبکہ جو بڑے ہیں, خاص کر آصف علی زرداری یا شہباز شریف یا نواز شریف, وہ کہتے ہیں نہیں, پہلے عمران خان پہ اٹیک کرو, اس کے بعد باقی مرحلے. اگر ہم یہ جیت گئے تو باقی جیت ہمارے ہاتھ میں ہے. تو فارمولے ابھی 1-2 دنوں میں یہ فائنل ہونے جا رہا ہے. تو امید ہے کہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کی عوام ایک نئی کروٹ بدلنے کے لیے, عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جائے. اور اس دفعہ اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپس میں لڑ بھی نہیں رہے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں. ہاں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں. ان کا یہی ہے کہ بس عمران خان کو یہاں اتارنا ہے. عمران خان اترے گا تو ملک تباہی سے بچے گا. جی بالکل. تو یہ صورت حال ہے تازہ ترین. آگے آپ تو آپ کے مطابق نور مقدم کا جو کیس ہوا ہے, یہ آپ کے مطابق صحیح فیصلہ اور صحیح وقت پہ کیا گیا یہ فیصلہ؟ دیکھیں, نور مقدم بی بی کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. اس کے ساتھ یہ بڑی عید کے کچھ 1 دن پہلے کی بات تھی. اس کو اسی کا دوست ہوتا ہے ظاہر جعفر, وہ اس کو دوستی ہوتی ہے, ایک دوسرے گھر آنا جانا ہوتا ہے. وہ باہر سے آتی ہے پاکستان گھومنے, ان کی پہلے وہاں بھی تعلقات تھے, یہاں بھی تھے, تو پیار محبت میں بڑھ جاتی ہے. وہ اس کو گھر لے جاتا ہے. مطلب تھوڑا سا واقعہ بتانا ضروری ہے. جی بالکل. گھر لے جاتا ہے, اس کو فورس کرتا ہے کہ تم میرے سے شادی کرو. وہ شادی سے انکار کرتی ہے. پھر وہ اس کو زبردستی کرتا ہے, وہ چلی جاتی ہے, پھر اس کو پکڑ کے لاتا ہے. مختصر یہ کہ وہ اس پر اتنا تشدد کرتا ہے جس کی انتہا نہیں. اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے, زبردستی اس کو باندھتا ہے, اور پھر اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیتا ہے, چھری کے ذریعے اس کا گردن ہی اڑا دیتا ہے. ظلم ہے. اس کے ملازم اس میں بیٹھے ہیں. اب وہ ملازم بھی وہ ڈرتے رہے. وہ سارا جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو صحافتی تنظیمیں تھیں یا این جی اوز تھیں, انہوں نے نور مقدم کے حق میں
مظاہرے کیے اور اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو اور اس کو قرار والی سزا دی جائے۔ اب جو نور مقدم کے والد صاحب تھے، شوکت مقدم صاحب، وہ سابقہ سفارتکار تھے، وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا وہ وہاں سے آئے، آ کے انہوں نے جب ایف آئی آر کروائی تو انہوں نے ظاہر جعفر کے والد صاحب، شوکت نہیں، اس کے والد صاحب کو اور اس کی والدہ کو اور ملازموں کو جو بھی گھر میں موجود تھی سب کو ایف آئی آر میں نامزد کیا۔ انہوں نے بیل کرانے کی کوشش کی، عدالت نے ان کو بیل نہیں دی۔ تقریباً 2 مہینے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی کہ اس کا فیصلہ جلد کیا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں کریں، پھر 3، بہرحال تقریباً 7 مہینے اور 4 دن میں یہ فیصلہ سنایا گیا اور جو سزا ہوئی اس میں بڑا انصاف کا پہلو رکھا گیا ہے۔ جو ظاہر جعفر کے والد صاحب تھے یا اس کی والدہ تھی ان کو عدالت نے بری کر دیا، کیونکہ لوکیشن ان کی وہاں نہیں تھی، ان کی وہاں موجودگی نہیں تھی، اس لیے ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، انہوں نے ان کو بری کر دیا۔ اس کے 2 ملازم، ایک جان محمد اور ایک افتخار، ان کو 10 سال سزا دی ہے کہ تمہیں پتہ تھا جرم تم نے چھپایا، تم نے کسی پولیس کو اطلاع نہیں دی، 1-5 پہ کال نہیں کی، چلو تم نے اگر تم نے اس کے قتل کرنے میں اس کی معاونت نہیں کی تو کم از کم قانون کو اطلاع تو دیتے، لوگوں کو بتاتے۔ بہرحال وہ اعانت جرم میں ان کو بھی سزا دے دی گئی، اور اس کو ظاہر جعفر کو جو تھا ریپ کرنے میں علیحدہ سزا دی گئی 10 سال، اور اس کو جان سے مارنے کی 25 سال سزا علیحدہ دی گئی۔ اس طرح اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی لگایا گیا ہے، جو وہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم کو کیس کے حق میں یا کیس لڑنے کی مدیت میں وہ دے گا، جو خرچہ ہوا۔ اس فیصلے سے اس بات کی مثال ملتی ہے کہ ہماری عدالتیں اگر بروقت کیس کی سنوائی کریں، ہمارے وکلاء ٹائم پہ آئیں، تو قتل کیس کا مقدمہ 4 5 سال کی بجائے 4 5 یا 7 ماہ میں ہو سکتا ہے۔ اس حساب سے یہ فیصلہ بہت اچھا ہے۔ پاکستان کی عوام عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے، اس کو جو ہے نا سراہتے ہوئے، پورا پاکستان اس فیصلے پہ خوش ہے۔ آپ کے مطابق کراچی میں پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون سے ناروا سلوک ہوا اور عدالت نے کیا کما جاری کی؟ اس کے واقعہ کچھ تھوڑا یوں ہے، ایک بڑا جون 21 میں، یعنی آج سے 7-8 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے۔ ایک ارین جنت نام کی لڑکی ہے، کراچی میں رہتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے ایک یوشف نامی لڑکے سے۔ میاں بیوی آپس میں مطلب خوش زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ جو ہمارا سوشل میڈیا آج کل ہے، واٹس ایپ ہے یا انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے، کسی طریقے سے انہوں نے لاہور میں رہنے والے ایک سلمان لڑکے سے پیار محبت ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ جب وہ عاشق ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اب جو اس کا میاں تھا اس کا ارین جنت کا، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ ترکیب کیا ہوتی ہے کہ وہ جو سلمان تھا وہ وہاں سے لاہور سے ایک کوریئر کے تھرو فاسفورٹ نامی ایک زہر ہوتا ہے، وہ جوتی کے وہ ہوتا ہے نا ایڑی، شوز کی ایڑی میں رکھ کے اس کو پیک کر کے یہاں بھیجتا ہے۔ وہ جو ہے اس کو اپنے میاں کو جوس پلانے کے لیے لے کے جاتی ہے جوس سینٹر، وہاں اس کو جوس پلاتی ہے، اس کا منہ کسی طریقے سے رخ ادھر ادھر کرتا ہے یا کوئی چیز لینے جاتی ہے تو وہ اس میں جوس میں وہ زہر ملا دیتی ہے۔ جب وہ جوس پیتا ہے گھر پہنچتا تک تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد ان کے گھر والوں کو یہ شک پڑتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم کراتے ہیں تو وہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اس کو زہر ملایا گیا۔ اب زہر ملائے کون؟ اب وہ اس کی بیوی جو تھی وہ تو خود مدعی بنی ہوئی تھی۔ تحقیق کرتے کرتے اس کا ڈیٹا لیتے آج کل آپ کو پتہ ہے فورسز کے پاس، ہماری ایجنسیوں کے پاس جو ہے نا بڑے جدید طریقے آ گئے ہیں، اختیارات بھی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے ٹریس کرتے کرتے اس سلیمان بندے سے رابطہ کیا۔ پھر اس کو جب گرفتار کیا تو اس نے یہ بات مانی کہ ہاں میں نے کوئی چیز بھیجی تھی۔ جب اس کی بیوی
مطلب ارین جنت کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو پولیس اپنے روایتی طریقے سے پوچھتی ہے، وہ یہ بات تسلیم کر جاتی ہے کہ یہ سٹوری جو میں نے سنائی، اس طرح وہ زہر بھیجتا ہے، میں اس طرح اپنے میاں کو زہر دیتا ہوں۔ گلشن اقبال میں اس کے قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے، اور یعنی کہ یہ 7-8 مہینے کی تحقیق کے بعد، دیکھیں ایک قتل کا مقدمے کا فیصلہ 7 مہینوں میں ہو رہا ہے، اور اس کی تفتیش 7 مہینوں میں صرف تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ بندہ مرا کیسے ہے۔ مطلب عدالتی نظام اور پولیس کے نظام میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ تو جو گلشن اقبال پولیس تفتیش کرتی ہے، لڑکیوں کو گرفتار کرتی ہے، تو ایک وومن پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ خواتین کو رکھا جاتا ہے، وہ وہاں سے اس کو 2-3 دن رکھتے ہیں، پھر جب کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو وہ لڑکی بھاگ کے جج کے اس میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ وہاں کی جو وومن پولیس تھی انہوں نے میرے پر بے پناہ تشدد کیا ہے، مجھے ہراساں کیا ہے، مجھے وہاں کے جو وہاں پولیس ملازمین تھے انہوں نے جو تھا تنگ کیا، ٹھیک ہے، مطلب مختلف اب کیمرے کے سامنے میں کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ تو جج صاحب نے اس بات کی سے اس کو آئی جی کو حکم دیا کہ فوری طور پہ اس کو انکوائری بٹھائیں۔ تو آئی جی صاحب نے جو ہماری سہائی عزیز صاحبہ ہیں ویسٹ کی ایس ایس پی، انہوں نے اس کو انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اس کی انکوائری ابھی چلے گی، لیکن کسی بھی خاتون کے ساتھ بھلی وہ ملزم ہے، مجرم ہے یا صاف ہے، تو اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس کو ایز اے عورت احترام دینا چاہیے۔ تو یہ پولیس اسٹیشن میں جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، بھلی اس نے جرم کیا، اس کی جرم کی سزا وہ پائے گی، لیکن باقی ہراسمنٹ اور یہ وہ چیزیں وہ بھی خاص کر ان جگہوں پہ جو ہمارے لیے ہمارے زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اور ہمارے محافظ ہیں، اگر وہ ہمارے محافظ ہی ہمیں ایسے کرنے لگ پڑیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ پولیس اسٹیشن ہی ہمارے سیف نہیں ہے تو کیا کہاں جائے؟ جی جی بالکل جی۔ آپ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ روس کا جو کیا اور وہاں پہ جنگ شروع ہوئی، اس کے مرتکب کیا حالات ہوا، پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ جی بالکل، یہ ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب 2 روزہ دورے پر روس گئے، اور یہ روس کا جو دورہ تھا عمران خان کا پہلا دورہ تھا۔ اس سے پہلے میرے خیال میں جب 7-8 سال پہلے جب آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے تو انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد کسی نے روس کا دورہ نہیں کیا۔ ان کے دورے سے کچھ دن پہلے یوکرائن کے ساتھ ان کا جو تھا روس کا اور یوکرائن کا آپس میں تنازع چل رہا تھا۔ یہ جو تھا یوکرائن روس میں 1919 میں شامل ہوا اور 1991 میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔ یوکرائن جو تھا وہ روس کے بعد دنیا کا تیسرا ملک ہے جس میں گندم سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور یوکرائن اور روس سے جب ہم حالانکہ زرعی ملک ہیں، ہماری پیداوار یا ہمارے ملک کی زیادہ تر آمدنی جو ہے زراعت سے حاصل ہے، لیکن ہماری گندم جب ہمیں پوری نہیں کر پاتے تو ہم روس اور یوکرائن سے لیتے ہیں۔ تو اور اس سے ایک اور بات، یوکرائن جو تھا وہ پاکستان نے جب ایٹمی پروگرام شروع کیا تو اس سے پہلے یوکرائن جو تھا وہ ایٹمی پاور حاصل کر چکا تھا۔ جس طرح پاکستان پر عالمی دباؤ تھا کہ وہ دھماکے نہیں کرے اور اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دے، پاکستان نے جو تھا عالمی دباؤ قبول نہیں کیا اور اپنے دھماکے کیے اور اپنی ایٹمی صلاحیت حاصل کی۔ اسی طرح جو یوکرائن تھا وہ عالمی طاقتوں سے ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے جو اپنا ایٹمی پروگرام تھا وہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا۔ جب بندہ طاقت میں ہوتا ہے سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب طاقت میں نہیں رہتا تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہی یوکرین کی جو ہے نا حالت ہے، اب اس کے وہ ایٹمی پاور نہیں ہے، امریکہ میرا ساتھ اس کا دے رہی ہے، مطلب وہ تو صرف لڑا رہے ہیں نا، باقی مسلم بھائی جو ہیں اب ہمارے ساتھ کوئی، اب اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہونے جا رہا ہے کہ اگر یوکرین اور روس کی جنگ بڑھتی ہے، اس میں امریکہ انوالو ہوتا ہے، اسرائیل انوالو ہوتا ہے، پھر ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو جائے گی، پھر عرب ممالک میں ہو جائے گی، پھر ہمیں بھی پاکستان کو بھی اسرائیل سے یا دوسرے انڈیا ہمارا دشمن ہمارے اوپر بیٹھا ہے، تو یہ عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔
میری گزارش ہے دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہ وہ اس میں امن میں پیدا کرانے میں، ان کی صلح کرانے میں کوئی کردار ادا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا گو ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میں عمران خان کو خیر سلامتی سے اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس لائے، کیونکہ جنگ میں جو ہے نا، جنگ میں وہ میزائل چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں خطرات ہیں جی۔ اور ایک اور بات، ہمارے کوئی 40 طالب علم وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کا وفد آیا تھا، انہوں نے وہ 40 طالب علموں کو کوئی دعوت دی تھی، یا وہاں ہمارے ہاں کیونکہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو اس مہنگائی اور اس افراتفری کے دور میں بھی ہمارے کچھ والدین نے اپنے بچے وہاں بھیجے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی خیر خیریت سے پاکستان خیریت سے واپس آئیں۔ جی جی۔ آپ کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی 27 فروری کو لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ جی بالکل۔ اور لانگ مارچ جب کرے گی پیپل پارٹی تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے ملک پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی، بلکہ میں اس سے پہلے بتاؤں کہ پی ڈی ایم، جس میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف اور دوسری پارٹیاں جو ہیں، انہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا کہ ہم وفاقی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے۔ تو بلاول بھٹو نے ان کے جواب میں 27 فروری کو، یعنی ان سے تقریباً کوئی 27 دن پہلے مارچ کا اعلان کر دیا۔ تو اب تک کی جو سچویشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جوش خروش سے انتظامات کر رہی ہے، ٹرک تیار کر رہی ہے اور ریلی کا بندوبست کر رہی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں یا جو عوام ہیں ان کو موبائلائزیشن کر رہی ہے، جانے کے لیے ترغیب دے رہی ہے، اپنے کھانے پینے کے سامان کے طریقے بتا رہی ہے۔ تو 27 فروری کو، تو 2 دن بعد صبح 10 بجے مزار قائد سے قائد اعظم کو سلام کر کے بلاول بھٹو زرداری اپنی لانگ مارچ کا یہاں سے ریلا لے کے چلے گا، آغاز کریں گے، اور یہ سارا دن اور پھر رات کے کسی پہر ان کا پڑاؤ جو ہے نا وہ سکھر میں خورشید شاہ سب سے پہلی میزبانی کریں گے۔ نہیں، اختتام نہیں، وہاں پہ یہ پہلا پڑاؤ کریں گے، وہاں پہ جو ہے رات کو رکیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے دن یعنی 28 کو وہاں سے یہ ریلی نکلے گی، یہ لانگ مارچ روانہ ہوگا۔ یہ احمد محمود صاحب رحیم یار خان ان کا استقبال کریں گے، یہ رحیم یار خان میں پڑاؤ کریں گے، اور رحیم یار خان سے پھر جو جلوس نکلے گا وہ اس سے اگلے دن ملتان میں جائے گا۔ اگلی جو مہمان نوازی ہے وہ مخدوم احمد محمود کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن اس سے نکلیں گے وہ ان کا جو ریلی ہے وہ چیچا وطنی خانے وال کے مقام پہ سٹے کرے گی۔ اس کے بعد اگلا جو ہوگا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو روڈ میپ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور میں ہوگا، 6 مارچ کو یا 3 مارچ کو لاہور میں خطاب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ وزیر آباد میں ہوگا، وزیر آباد سے گجر خان ہوگا، جہاں پہ سابق وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب اس کی میزبانی کریں گے، اور گجر خان سے پھر یہ جلوس سیدھا اسلام آباد جائے گا، اور اسلام آباد وہاں جا کے اب یہ نہیں اعلان کہ لانگ مارچ وہاں پہ جا کے ختم ہوگا، دھرنا دیں گے، یا ایک بات ابھی جب ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پرویز شہباز شریف نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب اگر جب لاہور میں یہ جلسہ کریں گے یا پنجاب میں یہ داخل ہوں گے تو مسلم لیگ نون ان کا ساتھ دے گی اس ریلی کو پاورفل بنانے کے لیے، حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اب دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب لانگ مارچ شروع ہوتا ہے تو کیا یہ لانگ مارچ کے دوران حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پاس ہو جاتی ہے، پیش ہو جاتی ہے، یا یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا ہے تو تب یہ قرارداد عدم اعتماد پیش کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات یہ ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بہت کامیاب ہوگا۔ پنجاب میں جانے کے بعد اگر نون لیگ اور باقی سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا تو پھر اس لانگ مارچ جیسا کوئی مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ عوام جس مہنگائی میں، جس ظلم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں وہ باہر نکلیں گے اور اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ جی یہ پرامن لانگ مارچ ہے یا کوئی ایسا؟ نہیں، بالکل پرامن لانگ مارچ ہوگا، کوئی اشتہار نہیں ہوگا،
سوائے حکومت کے خلاف نعرے لگانے کے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. لیکن ہماری فورسز کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک دشمن جو شر انگیزیاں کرتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ جو ان کے جلوس کے روٹ ہیں، جو ان کی گزرگاہیں ہیں، ان کو محفوظ بنائیں تاکہ کوئی شیطان، کوئی ملک دشمن کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو. یا دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ میں ماری گئیں، ٹھیک ہے، ہمارے پہلے صدر لیاقت علی خان بھی جلسہ گاہ میں مارے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز راستوں کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنائیں. جی بالکل. آپ کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی اور MQM میں جو کشیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے کیا اثرات؟ جب سے یہ عدم اعتماد کا سسٹم یا تحریک چلی ہے، اس میں جو MQM ہے وہ بھی بہت بڑا کردار ہے. سندھ میں اس کا ووٹ بینک کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، سکھر میں ہے. بھلے وہ MQM الطاف حسین والی نہ صحیح، لیکن MQM پاکستان صحیح، اس میں ووٹ ان کا ہے اور ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. تو انہوں کو ابھی تک جو ہے نہ پیپلز پارٹی نے گھاس ڈالا ہے، نہ نون لیگ والوں نے ڈالا ہے. ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ان کے بغیر بقول ان کے ہمارے جو ووٹس ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. کیونکہ اگر پرویز الہی والے ساتھ دیتے ہیں، صاحب ظاہر جب ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے ہیں تو ان کے ووٹ وہاں سے 11 یا 12 ہیں وہ آ جائیں گے. اس طرح جہانگیر ترین کے جو 11 ووٹ ہیں وہ آ جائیں گے. تو اس لیے MQM کو جو ہے نا وہ طاقت، یا وہ جو پہلے ان کو طاقت ہوتی تھی یا وہ مذاکرات کرتے تھے، وہ پذیرائی سمجھو کہ گورنمنٹ تو دے گی، لیکن اپوزیشن والے ابھی تک ان کو گھاس سمجھو نہیں ڈال رہے. اب اس میں یہ ہوا ہے، ابھی آج کا واقعہ ہے کہ پریس کانفرنس کے لیے کسی جلسہ گاہ کے لیے بیٹھے تھے تو وہ ایک ٹیپ جو تھی نا وہ لیک ہو گئی ہے. وہ ایسے ہے کہ خالد جو MQM کا خالد مقبول جو ان کا کنوینر ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے جو جنریشن کے لڑکے آئے تھے ان کو یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتاریں. یہ اس پہ بڑا جفرت، ٹھیک ہے، اس پہ وہ بات لیک ہوئی ہے اور ڈیفینس میں خاص کر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارے گئے ہیں، اتار کے MQM کے لگائے گئے ہیں. اب MQM یہ کہہ رہی ہے کہ MQM کے جھنڈے اتار کے پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگائے گئے ہیں. بہرحال جو بات خالد مقبول کی زبان سے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو میں نے سنی ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے جھنڈے اتارو. اب ان میں جو کشیدگی آج پیدا ہوئی ہے، اللہ کرے کہ یہ کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا ملک اور خاص کر کراچی کسی قسم کی کشیدگی کا مطمئن نہیں ہو سکتا. تو یہ کشیدگی ہے اور آئندہ دنوں میں یہ بڑھ سکتی ہے جب تمام اپوزیشن اراکین اسمبلی یا عدم اعتماد کے لیے جو تگدو ہو رہی ہے، اگر انہوں نے MQM کو بھی شامل کر لیا تو ان کی آپس میں کمپرومائزنگ ہو جائے گی، نہیں تو اب جو ہے نا کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے. MQM تو ناراض ہے فی الحال پیپل پارٹی سے کافی. ہاں صاحب ظاہر سیاسی وہ ہیں، وہ MQM ایک طاقت ہے اور پیپلز پارٹی بھی ایک طاقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار ہے، ان کا سب منسٹری ہیں، ان کا جو پیچ اپ ہے وہ ہے عمران خان کے ساتھ. وفاقی وزیر ہے ان کا امین الحق اور فروغ نسیم، اور ایک شاید ایک آدھا اور بھی ہے. تو یہ کشیدگی ان کی وجہ سے بھی ہے اور ابھی کچھ رہے گی. ہم دعا گو ہیں کہ کراچی کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایسی کشیدگیاں پڑیں. بہت بہت شکریہ ریاض عارف صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس میں شریک ہوئے پروگرام میں آپ کے مطابق میں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.